اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منظر نامے پارے سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا تو وہ قوم خلاف ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ آپ کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، اس بستی کے اندر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے دین کے اوپر آ جائیں۔ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آپ اس طرح زندگی بسر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو، اس کا اللہ بھی اگر حکم نہ کر رہے ہوں تب بھی ہم آپ کی بات مانیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس پر اگر ہماری جانیں بھی چلی جائیں گی تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں اس سے ہمارا پھرنا یہ جو ہے اب بہت مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے اس قوم کے، وہ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اس کے پیچھے نہ جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان سرداروں نے کہا، کیوں کہ وہ مال کے، دولت کے نشے میں ہوتے تھے، اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا۔ اس چیز کو وہ تباہی اور بربادی سمجھ رہے تھے، جس وجہ سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا تھا۔ پھر ان کا انجام ایسے ہوا کہ وقت نے دیکھا کہ وہ اونھے پڑے ہوئے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اگر بات مانو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے برعکس ہوا کہ وہ خود تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ یعنی یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وقت کے نبی کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تو وہ خود ناکام ہوتا ہے، نبی ناکام نہیں ہوتے، نبی کامیاب ہوتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور مختلف واقعات سامنے آئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ جب اس نے فرعون کو اللہ کی دعوت دی تو اس نے بھی انکار کر دیا، اور وہ بھی وقت کے نبی کو، اور اس نے قوم کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بڑا عجیب رکھا کہ اس کو غرق کر دیا، اور اس نے کئی اعلانات ایسے کیے تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے، وقت کے مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ تھے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے مردوں کو، یعنی جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرتے جاؤ، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑتے جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دور دیکھنے کے بعد چلتے چلتے اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی التجا کی کہ میری مدد کے لیے اس کو بھی دیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا، یعنی ان کو بھی یہ اچھے کام کے اوپر معمور کر دیا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کی طرف نہیں جانے دینا، ایک عبادت پر رکھنا ہے اور یکجا اور اکٹھا اور اتحاد کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر 30 دن کے لیے بلایا تھا، قرآن میں موجود ہے، پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا تھا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ 30 دن پہلے کہا، 10 دن کا اضافہ کر دیا تو یہ 40 دن ہو گئے۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، جب وہاں سے واپس آئے
تو دیکھا انہوں نے ایک بچڑا بنایا ہوا ہے، گائے کا بچہ بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ ان کو منتشر نہیں ہونے دینا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری مان کے جائے، اب مجھ پر غصہ نہ ہو، یہ تو اس طرح تل چکے تھے کہ مجھے بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور مجھے اس قوم کے سامنے رسوا نہ کیجیے۔ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ قوم کو نصیحت کی کہ کس راستے پر جا رہے ہو، اور اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف کرنا، ہم نے اس قوم کو نہیں لگایا۔ چلتے چلتے سورۃ انفال کا ذکر ہوا، آگے سورۃ انفال آتی ہے، اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے 10ویں کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کا سارا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں بھی شیطان نے مشرکین کو بڑی عجیب عجیب پٹیاں پڑھائیں اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ غزوہ بدر تک لے گیا، اور جب وہاں تک لے گیا وہاں بھی کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا اور مسلمانوں کے جد و جہد کو دیکھا، مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھا، مسلمانوں کے تقوی کو دیکھا، مسلمانوں کی قوت کو دیکھا، تو اس وقت اس نے کہا انی بریء منکم، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے یہاں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس کو تقویت دیتا ہوں۔ پھر سورت آج جو ہے وہ توبہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا جائے گا، اس میں بھی بڑے عجیب واقعہ ہے۔ توبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک توبہ قبول ہوئی تھی صحابہ کی، اور اس کا دوسرا نام سورت برات بھی ہے۔ برات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس تکلیف سے بری ہو گئے، چھٹکارا حاصل ہوا ان کو، اس وجہ سے اس کو برات بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے اس میں کہ جس میں بہت سارے منافقین تو گئے ہی نہیں تھے، اور اس میں 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو مخلص تھے، اخلاق تھا ان کا، جانے کے لیے تیار تھے، بس کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کسی بڑی مہم سے واپس آتے تھے تو آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ گئے، منافقین کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں، اور وہ سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور بہانے کرتے رہے۔ منافقین بہانے کرتے رہے کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بہانوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ 3 صحابہ بھی تھے، حضرت کعب بھی تھے ان کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت کعب گئے، حضرت کعب کہتے مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں اکیلے ہی ہوں مسلمان جو نہیں گیا، باقی سارے گئے تھے، ان میں سے تینوں میں سے ایک دوسرے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے دل کے اندر بڑے خیالات آ رہے تھے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، میں بھی کوئی ایسا بہانہ کر لوں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے پھر کہا کہ بہانہ کرو گے تو کیا فائدہ، سچی بات کہہ دو۔ حضرت آپ کہتے ہیں میں نے سچی بات جب کہی کہ اے اللہ کے رسول کوئی بہانہ نہیں ہے، میری صرف کاہلی اور سستی ہے جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تھوڑا دور ہو جاؤ، بعد میں آپ سے بات کرتا۔ اسی طرح وہ جو اگلے مخلص صحابی آئے انہوں نے بھی سچی بات کی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، بعد میں کرتا ہوں۔ پھر تیسرے جو ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، منافقین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دے، یہاں تک روک دیا۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ زمین کے ہوتے ہوئے
ہم پر زمین تنگ ہو گئی. ہم اس وقت کہتے تھے کہ زمین کے اندر دھنس جائیں. کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، نہ اپنے دوست کلام کرتے ہیں، نہ اپنے ساتھی کلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت آپ کہتے ہیں میرا دل ذرا مضبوط تھا. دوسرے دونوں صحابہ تو گھر کے اندر بند ہو کر رہ گئے تھے، وہ تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے. میں آتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے ساتھیوں کو سلام کرتا مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا. مسجد میں تنہا بیٹھا ہوتا تھا صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، جیسے ہی میں رخ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر لیتے تھے. یہ کیفیت میرے ساتھ ہوتی رہی، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ پیغام بھیج دیا کہ ان کے ساتھ کلام نہ کرو. میرے بیویوں کو بھی اور بچوں کو بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے اور مشکل ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. گھر اپنا ہوتے ہوئے ہم پر گھر تنگ تھا، تو ہم نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کیا ہم بیویوں کو طلاق دے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، ان کو طلاق نہیں دینی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو گھر کی چھت پر رہنے لگا، کیونکہ نیچے بھی کوئی بات نہیں کرتا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. کچھ دن گزر گئے، مشرکین کی طرف سے ایک خط آ گیا، دوسری حکومتوں کی طرف سے خط آ گیا کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، لہذا آپ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. مختلف لالچ دیے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل اس وقت چلنے لگا کہ اگر اللہ کے رسول کو اس خط کا پتہ چلے گا کہ یہ صحابی فلاں حکومتوں کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں گے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پرزے کر دیا تاکہ اس پر کوئی تحریر پڑھی نہ جا سکے. پھر میں چھت پر رہنے لگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آیات اتری، سورۃ توبہ اتری، سورۃ برات اتری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے پیغام مجھے بلانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں اس وقت میں مکان کی چھت پر تھا کہ دور سے آواز دی کہ احباب آ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اور اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی اچھی خبر ان کو دیتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ ان کو دیتے تھے. لیکن میں تو مکان کی چھت پر رہ رہا تھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. مجھے اس وقت یہ بھی یاد نہیں آیا کہ میں کہاں سے اتروں. میں نے پنڈیر کو پکڑا اور وہاں سے نیچے لٹک گیا اور اپنی قمیص اتار کر حضرت ابوبکر صدیق کو دی کہ یہ ہے تحفے کے طور پر، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ جو 3 صحابہ تھے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے یہ بات حقیقت ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اس کی تائید اور نصرت شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت میں داخل کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.